اپنا فیصلہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ کرونا کی وجہ سے ایک لمبے تعطل کے بعد ہم پہلی مرتبہ یہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ صحافی برادری سے ہم مل رہے ہیں اور محدود پیمانے پر اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اقتصادی پالیسیاں ہوں، بین الاقوامی تعلقات کا معاملہ ہو، لوگوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہو، نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہو، یا پھر کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے وبا کا مسئلہ ہو، اپنی ناکام کارکردگی کی بنیاد پر حکومت خود کو نااہل ثابت کر چکی ہے۔ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ بجٹ بنانے میں دقت پیش آ رہی ہے اور تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے لیے تمام قواعد و ضوابط معطل کیے گئے ہیں۔ محدود پیمانے پر اراکین پارلیمنٹ کو ایوان میں بیٹھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کٹوتی کی تحریکات جو اپوزیشن کا حق ہوا کرتا ہے اسی بھی متعلقہ محکمہ کمیٹی روم میں سنے گا اور ایوان میں اس پر بحث نہیں ہوگی۔ تمام اراکین اس قوم کے منتخب اگر ہیں تو پھر صرف اپوزیشن اراکین کو ایوان میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اراکین کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر حکومت کرنے والی صاحب اقتدار پارٹی جو دھاندلی سے آئی ہے، دھاندلی کے اراکین کو ایوان سے باہر ہونا چاہیے، اور ہم کسی قیمت پر بھی تمام قواعد و ضوابط کو معطل کر کے بجٹ اجلاس کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایوان ناکام بجٹ کے اوپر بحث نہ کر سکے، اس کی ناکامیوں اور کمزوریوں کو اجاگر نہ کیا جا سکے۔ یہ حربے اب نہیں چلیں گے۔ نااہل اسمبلی، اس کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر اگر ان میں جرت ہے تو وہ اعتراف کر لیں اور حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیں۔ جمعیت علماء اسلام نے ایوان میں بھرپور طور پر شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام قواعد و ضوابط کو معطل کر کے اسپیکر کے اس طرح کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تمام اراکین ہمارے وہ عوام کے نمائندہ ہیں اور وہ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کریں گے۔ پوری دنیا اور پاکستانی قوم کرونا وبا سے نبرد آزما ہے۔
لیکن اس کے باوجود کہ یہ پورے ایک قومی سطح کی وبا ہے، لیکن اس وبا میں بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، کیونکہ ٹیسٹ بڑی بڑی فیسیں لے کر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 500 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں، ہم نے ہر مریض پر 25 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں، اور دوسری طرف جب ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو 8,000 سے 10,000 روپے تک کے اس پر فیس لیے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے ان حالات میں کہ جب عام آدمی کو اتنے مہنگے داموں میں صرف اپنا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیماری تو بیماری ہے، بیماری تو ہر دور میں ہوتی ہے، انسان سے وابستہ ہے۔ آج بھی 22 کروڑ عوام کے اندر روزمرہ کے وفات، اموات کی شرح بہت بڑی ہوتی ہے۔ 4,000 سے 4,500 لوگ پورے ملک میں عام طور پر اموات کی شرح ہے، لیکن جس طریقے سے کرونا کے حوالے سے تمام وسائل استعمال کر کے خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اور خوف پیدا کرنے کا کیا کہ علاج تو ہے نہیں، آپ کا مدافعتی نظام وہی مقابلہ کر رہا ہے، لیکن جتنا آپ اس کا خوف پیدا کریں گے اتنا آپ کا امیون سسٹم اور آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا جائے گا، اور آپ اس کے مقابلے کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا اس قسم کے رویوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ ہم ایسے وقت میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، ایک عجیب سی صورتحال پیدا کی ہے، اموات اس پہ مبالغہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے۔ دل کا مریض ہے، فوت ہو گیا، کرونا کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ گردوں کا مریض ہے، فوت ہو گیا، کرونا سے فوت ہو گیا۔ جگر کا مریض ہے، فوت ہو گیا، کرونا سے فوت ہو گیا۔ تو ایسے حوالے سے اموات کی شرح کو جو مبالغہ آرائی کی جاتی ہے اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے وہ اس قسم کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میت گھر کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ مجھے پورے دنیا میں بتایا جائے کہ میت کو دفنانے کے لیے میت سے کسی کو کرونا لگا ہو، خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں، جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا، نقصان نہیں کرے گا۔ تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے، پھر لاش حوالے نہیں کی جاتی، تدفین میں بے حرمتی کی جاتی ہے، قبر میں پھینک دیا جاتا ہے اس کو۔ لہذا باقاعدہ میت کا احترام جس طرح کے ہونا چاہیے، جس طرح ہماری شریعت کا تقاضا ہے، اس کی تجہیز و تکفین، جنازے کی نماز، اور اس حوالے سے جو خوف پھیلایا جا رہا ہے اس کو ختم کر کے اس کو ایک باعزت انداز دیا جائے۔ اس موقع پر کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر اہلکاروں کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت مشکلات ہیں اس وقت۔ ان کی اموات ہو جاتی ہیں، ان کے ڈیرے، ان کے گھر وہاں میتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے اٹھانے کے لیے، ہسپتال تک پہنچانے کے لیے اور جسد خاکی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔
اگر میتیں پاکستان لانا چاہتے ہیں، پاکستان ان کی میتیں لانے کے لیے اس سے بڑھ کر حکمرانوں کی اور بے حسی کا کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس اعتبار سے حکومت کی بے حسی انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان لانے کے لیے کوئی بھی سہولت حکومت کی طرف سے مہیا نہیں کی جا رہی، اور وہاں جب گھر میں میت پڑی ہے تو گھر میں رہنے والے ان کے اور پیارے وہ بھی ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سفارت خانے شہریوں سے رابطے کرنے کے لیے تیار نہیں، عوام اپنے ہی سفارت خانے کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کہاں جائیں گے؟ لیکن سفارت خانے بھی دروازے بند کیے ہوئے شہریوں کے ساتھ کسی رابطے کرنے میں اور ان کو مدد پہنچانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے جو مطالبات ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام ان کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور پورے ریاست نظام کو اس اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس حوالے سے حکومت اب تک مکمل ناکامی اور نااہلی کا بت بنی ہوئی ہے۔ تعلیمی ادارے ہمارے بند ہیں۔ جس طرح سرکاری ادارے بند ہیں، جو ہی یہ وائرس پاکستان آیا تو دینی مدارس نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں بند کر دیں۔ امتحانات کے لیے داخلے ہو چکے تھے لیکن امتحانات نہیں لیے گئے۔ مساجد و مدارس سے تعاون کیا، حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، جو ایس او پیز طے ہوئی اس پر عمل درآمد کیا گیا، لیکن جہاں انتظامیہ کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکی، لوگوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی، وہاں انہوں نے مدارس کو، مدارس کے محتممین کو، مساجد کو، مساجد کے ائمہ اور خطباء کو اس کا ملزم ٹھہرایا، ان کی گرفتاریاں کی، ان کو تھانوں میں بے عزت کیا۔ یہ کہاں کا رویہ ہے کہ اپنی ناکامی کسی دوسرے کے سر تھونک دو اور دوسرے کے تعاون کی اس قدر بے قدری کرو جس طرح اس ملک میں اس حکومت نے اور اس حکومت کی انتظامیہ نے کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے ملک کے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، ان کی جو چھٹیوں کا دورانیہ ہے وہ جون، جولائی اور اگست کا ہے۔ لہٰذا اگر سرکاری تعلیمی ادارے جون، جولائی اور اگست میں بند رہتے ہیں تو یہ ہر سال اسی مہینے میں بند رہتے ہیں، لیکن دینی مدارس کی چھٹیوں کا دورانیہ وہ ہجری سال کے اعتبار سے شعبان، رمضان اور شوال کا مہینہ ہے۔ اب جب ہمارے چھٹیوں کے وقت گزر گیا ہے، طلباء متوجہ ہو رہے ہیں، اگر ہم اپنے ان نوجوانوں کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف نہ کر دیں اور ہم اپنے ان نوجوانوں کو دینی مدارس کے کمروں سے اور استادوں کے ساتھ وابستہ نہ کر دیں، آپ بتائیں جہاں ان کا تعلیمی حرج ہوگا وہاں بہت سے اطراف میں
ان کی مصروفیتوں کے ایسے مواقع موجود ہیں کہ جو شاید ریاست کے لیے کل قابل قبول نہ ہوں۔ اس کا بھی تقاضا ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سی او پیز کے ساتھ دینی مدارس کو تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت۔ وفاق المدارس العربیہ سے ہم براہ راست وابستہ ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کے اتحاد پر مشتمل تنظیمات مدارس دینیہ، پھر بھی ہم انہی کو اختیار دیتے ہیں کہ حتمی فیصلہ وہی کریں اور ہم ان کے حتمی فیصلے کو قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، بلکہ یونیورسٹیاں ہیں، جو بچوں سے فیس لیتے ہیں اور وہ فیس لے چکے ہیں، لیکن اگر وہاں پر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر صرف یہ نہیں کہ طالب علم کی تعلیم کو حرج ہوگا، بلکہ وہ ادارے ہی بند ہو جائیں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں طلباء تعلیم سے محروم ہو جائیں گے، بہت بڑی تعداد اساتذہ کرام کی بے روزگار ہو جائے گی، اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے ملک بھر میں بند ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم احتیاط اور احتیاطی تدابیر کی بات کرتے ہیں، اداروں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس ملک میں اتنا بڑا نقصان تعلیم کے شعبے میں، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی متبادل طور پر نہیں سوچا گیا۔ اس حوالے سے ہم تعلیمی اداروں کو تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کی حمایت کرتے ہیں، اور مطالبہ بھی ہے کہ ان کو اجازت دی جائے اور اس مرحلے پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی مکمل حکمت عملی وضع کی جائے۔ اس طرح خاموش رہ کر بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ ملک بھر کے تاجر، اور خاص طور پر میں مرکزی تنظیم تاجران پشاور اور دیگر جو تاجر تنظیمیں 2 روز پہلے وہاں پشاور میں جمع ہوئی تھی اور مجھے انہوں نے دعوت دی، میں ان کے اس اجتماع میں شریک ہوا، میں نے ان کے کرب کو سنا۔ یقیناً ان کے جو مطالبات ہیں وہ حق بجانب ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ چھوٹے تاجر کرونا وائرس کے پھیلنے کو روکنے والے اقدامات سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، ان کے کاروبار کے تحفظ اور ان کے خاندانوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے خصوصی ریلیف پیکیجز دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو کوئی متبادل روزگار بھی تو ہو۔ حکومت اپنی طرف سے، ریاست اپنی طرف سے ان کے خاندان اور ان کے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات کریں، ورنہ یہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ اور جب بچے بلک رہے ہیں اور لوگ اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو پھر لوگ خودکشی بھی آ کے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر اس کے علاوہ ایک خاص بات جو سامنے آئی ہے کہ چمن بارڈر کو سیل کیا گیا ہے افغانستان سے یا ایران۔ ہمارے اور بھی راستے ہیں جو کھلے ہیں، بارڈرز کھلے ہیں، تجارتی راستے کھلے ہیں۔ چمن بارڈر سے بھی وہاں کے مقامی آبادی کا کاروبار وابستہ ہے، اور ان علاقوں کے عوام بری طرح ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ ضروری ہے کہ جس طرح تفتان بارڈر کھلا ہے، یہاں ہمارا تورخم بارڈر کھلا ہے، اسی طرح چمن بارڈر بھی اس کو بھی کھول دیا جائے تاکہ وہاں کے مقامی آبادی کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں۔
صوبہ خیبر پختونخوا کا کوہاٹ ڈویژن یہ وہاں پر آئل اینڈ گیس کے کمپنیوں کے ظلم و جبر کا شکار ہے، اور وہاں پر عوام کے ایک بڑے گرینڈ جرگے نے 15 جون کو اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ یہاں کے جس علاقے کی جو پیداواری صلاحیت ہے، اس اپنی پیداواری صلاحیت پر وہاں کے عوام کا حق ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا یہ احتجاج حق بجانب ہے اور ہم اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیا کے ذریعے جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیل مل کا ادارہ، اس کے 9,500 ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، لیکن آج لوگوں سے روزگار چھیننا اور پھر اتنے بڑے اداروں کو بند کرنا، یہی در حقیقت حکومتوں کی نااہلی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جب یہ مزدور میدان میں نکلیں گے تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ان کے شانہ بشانہ ہوگا اور ان کے روزگار کے حفاظت کے لیے ان کے ساتھ میدان عمل میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جیسے اس حکومت کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، دنیا کی معیشت پر جو یہودیوں کا قبضہ ہے، پاکستان اور جنوبی ایشیا کی معیشت پر یہودیوں کے براہ راست قبضے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، اور عمران خان کی حکومت کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ یہودی دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کے راستے کھولے جائیں اور اس میں ان کی معاونت کی جائے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز حریت پسند مسلمان اور اس خطے کا حریت پسند انسان وہ یہود کی اقتصادی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ قادیانی طبقہ جو آئین کا انکار کرتا ہے، آج اگر کوئی کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا، آئین کے اس ایک شق کو نہیں مانتا، ہم اسے غدار کہتے ہیں۔ اگر صوفی محمد ایسی بات کرتا ہے تو اس پر غداری کے مقدمے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایوان کے اندر اگر کوئی سب سے پہلی ترمیم متفقہ ترمیم کی صورت میں پاس ہوئی ہے تو وہ قادیانی فرقے کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی صورت میں پاس ہوئی ہے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کبھی قومی اقتصادی کونسل بنایا جاتا ہے اور اس میں قادیانی کو بطور رکن شامل کیا جاتا ہے، عوام کا رد عمل آتا ہے تو اس کو واپس کر لیتے ہیں، اور جب واپس ہو جاتا ہے تو کونسل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کو پاکستان کے اقتصادیات میں دخیل کرنے کی دلچسپی اس حد تک ہے موجودہ حکومت کی کہ یا تو وہ کونسل میں ہوں گے ورنہ پھر کونسل غیر مؤثر ہوگی۔ آج پھر جب اقلیتی کمیشن بنا تو پھر انہوں نے اس میں قادیانی کو اس کا ممبر بنایا، یقیناً اس پر ایک رد عمل آیا اور ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں نصاب میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تاکہ نئی نسل وہ ختم نبوت کے عقیدے سے جاہل رہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا مقام کیا ہے۔
تبدیل کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، لیکن اس کی اندازہ تو لگ جاتا ہے کہ حکومت کی اپنی خواہش کیا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی قوم کو جاگے رہنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کے نظام تعلیم کو مکمل اسلامی بنائیں اور نئی نسل کے اعتقادات کی صحیح رخ پر تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، اور ملک کی نظام میں آئین کے باغیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم نے سالانہ مجموعی ترقی کی جو شرح ہے، شرح نمو، وہ 2% سے زیادہ ہے، یہ 2% سے کم ہے، اور اب تو ہم منفی میں جا رہے ہیں۔ 60% ہمارے برآمدات کا دار و مدار کپاس کی پیداوار پر ہے، اور اس سال کپاس کی پیداوار 60% کم ہو چکی ہے۔ گندم کی پیداوار میں کمی ہے، مکئی کی پیداوار میں کمی ہے، اور ٹڈی دل نے آ کر رہا سہا بچا کچھا بھی ختم کر دیا ہے۔ پیٹرول غائب ہو گیا ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ آپ ایک ریٹ مقرر کرتے ہیں، پیٹرول پمپ والے نہیں مانتے اس کو۔ قطاروں کے اندر دور دور تک لوگ کھڑے ہیں اور ان کو پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ اس قدر ناکامی سے دوچار حکومت کیوں مسلط ہے قوم کے اوپر؟ اعتراف کرے کہ وہ دھاندلی کے نتیجے میں آئے ہیں، اعتراف کرے کہ وہ حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور دوبارہ یہ امانت قوم کو واپس کرے۔ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے موقف پہ کسی قسم کی تبدیلی اور رد و بدل پیدا کرنے میں کا امکان کو ہم رد کرتے ہیں۔ خود اعلان کیا کہ جی ہم صارفین کے بل 3 ماہ کے معاف کر دیں گے، ایسی بات کر لی اور ابھی تک معاف نہیں کی جا رہی۔ تو پبلک اس وقت انتہائی دباؤ میں ہے، اس لیے ہم نے عوامی مسائل پر توجہ مرکوز رکھی ہوئی ہے۔ میں اپنی ساری گفتگو جو آپ سے کر چکا ہوں، عام آدمی کی مشکلات اس وقت ہمارے مد نظر ہیں، اس پر ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کو اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج میں پریس کانفرنس میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہیں جس کا قوم ان سے توقع اور امید رکھتی تھی یا رکھ رہی ہیں۔ ہاں، جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، عوام کے شانہ بشانہ ہوگی، اور انشاءاللہ اس مشکل سے قوم کو نکالنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گی۔ اس دوران میں جب سے یہ کرونا آیا ہے، ہمارے بہت سی محترم اور پیارے اور مخلص ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہمارے صوبائی اسمبلی بلوچستان کے ممبر، سابق گورنر بلوچستان سید محمد فضل آغا صاحب، ہمارے قومی اسمبلی کے اورکزئی علاقے سے ممبر قومی اسمبلی جناب حاجی منیر آفریدی صاحب اورکزئی صاحب، اور مولانا صدر عبدالرحمن صاحب، ہمارے بڑے بزرگ جو مانچسٹر میں رہتے تھے، علامہ خالد محمود صاحب جو ہمارے شرعی عدالت کے جج بھی رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں ہمارے صوفی محمد صغیر صاحب، چودھری امتیاز قمر صاحب، راشد اقبال صاحب، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سعید پالنپوری صاحب، مستون کے مولانا عبدالعزیز صاحب، اور اس طرح بہت سے ہمارے ساتھی ان دنوں میں وفات پا چکے ہیں۔
سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل و عیال کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت سے ان کو میں یہ ضرور عرض کروں کہ وہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کو رابطے میں لا کر ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ دلچسپ اتفاق نہیں ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تاجروں کی بھی آپ نے حمایت کی، ادارے تاجر کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز بند نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز کھلی ہونی چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے بھی کھولنے کی آپ بات کر رہے ہیں، مدارس کے بھی کھولنے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہی کام تو عمران خان بھی کر رہا ہے اور اس نے جو وسط رمضان سے لے کے لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کی، جس طرح جو ہمارے دیہات محفوظ تھے وہاں بھی کرونا چلا ہے، تو دونوں آپ جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ماہرین جو ہے وہ آپ دونوں کے برخلاف جا رہے ہیں۔ دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، جو وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھتا ہے اس کی بات آپ کی یا سولنگی صاحب والی بات نہیں ہوا کرتی، وہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس افراتفری کو کس لفظ سے تعبیر کریں کہ حکومت کا موقف کچھ اور، اسٹیٹ کا موقف، فوج کا موقف، آئی ایس پی آر کا موقف بالکل اس کے برعکس کچھ اور باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے اس کا، یہ بھی نہیں کہ کسی مشورے کا محتاج۔ وفاق کا موقف کچھ اور، صوبہ سندھ کی حکومت کا موقف کچھ اور، سندھ صوبے کا موقف کچھ اور، باقی 3 صوبوں کا موقف کچھ اور۔ ان 3 صوبوں کے اندر بھی موافقت 100% نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ ریاست کے اجزاء کی یہ افراتفری قوم کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ ہم صرف لوگوں کے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بیان دیں اور پھر اس کے بعد جو نقصانات اس کے ہوں اس پر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اس پر ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ اس وبا سے بھی لوگ بچ سکیں اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو بھی دور کیا جا سکے۔ جو لوگ ایسے حالات میں عام آدمی کی مشکل کو دور کرنے کا راستہ نہیں نکال سکتے، یہی تو نااہلی کی علامت ہوتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال پاکستان پڑوسی ممالک میں ہو رہی ہے، چین کے ساتھ بھارت کی کشیدگی جو ہے، نیپال کے ساتھ جو کشیدگی ہے، اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو اندر کے حالات ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، کیا اس تمام صورتحال کے تناظر میں ایک قومی بیانیہ، متفقہ بیانیے کے لیے کیا پوری سیاسی اور عسکری قیادت کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا مشورہ آپ نہیں دیں گے؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن میری حکومت نااہل ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسی قومی بیانیہ کی طرف پیش رفت کر سکے۔ وہ تو آپ ملک کے اندر دیکھیں، تمام سیاسی پارٹیوں نے، سب سے پہلے ہم نے، یعنی ہماری اپوزیشن کا آپ لیول دیکھ سکتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف ہمارا موقف کتنا سخت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ طبی مسئلہ ہے، ہم نے تعاون پیش کیا۔ ہر ضلع میں ہماری جماعت انتظامیہ کے پاس براہ راست گئی، ہمارے رضاکاروں نے اپنا خدمات پیش کی۔ مجال ہے کہ اس طرف سے کوئی اشارہ بھی مل رہا ہو کہ واقعی تم لوگوں نے اتنے بڑے بلند جگہ پہ جا کر تمام اختلاف سے بالائے طاق ہو کر اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے قربانی دی ہے، اپنے موقف کی تو نہیں، رویے کی، نرم رویوں کے ساتھ اپنے ہمیں نہیں، کوئی احساس ان کو نہیں ہے۔ تو ایسی حکومت کو آپ چین، انڈیا، نیپال اور اس خطے کے، یا اللہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں، کسی سے توقع رکھو تو وہ اس قابل بھی تو ہو نا۔ میرے خیال میں اس وقت ہمیں ذمہ دار پر بحث نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ذمہ دار مجھے معلوم ہے کون نہیں ہے، لیکن میں اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ وہ پھر عبدالواسی سے آپ بات کر لیں گے۔ خدا حافظ، مہربانی۔